بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ولاگس. آج ہم پارٹ 4 ڈسکس کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور یروشلم مسجد اقصیٰ کے متعلق. تو لاسٹ پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن کن حالات میں گزرا اور وہ کیسے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں پہنچے تھے. اس کے بعد ان کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ اتنے ڈیولپ ہو گئے کہ وہ آپس میں وہ جوان کا کھیل بھی کھیلتے رہے. یہ سارے پچھلے پارٹ میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس واقعہ نے بہت سارے جو ہے نا سوالات وہ کھڑے کر دیے. وہ یہ تھا جی کہ ایک دفعہ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے دربار میں موجود تھے. اب آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی کسی بڑے شخص یا بڑی ایسی ہستی کے ساتھ کسی کے تعلقات ان ایکسپیکٹڈلی اتنے زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہو نا، تو اس میں بہت سے لوگوں کو حسد کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو ابن مرقوم تھا وہاں پہ، اس کے مشیروں میں ایک شخص جس کو سب سے زیادہ جیلسی اس میں ہوئی کہ پرسنالٹی کلیش اس کا بن گیا سلطان یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، جن کا نام اس وقت یوسف تھا. تو یوسف کے اتنے قریب، ایک تو بیسیکلی کم ایج ہونا اور دوسرا اس کے بعد خلیفہ کے اتنا زیادہ قریب ہونا، یہ دونوں چیزیں نا اس کے لیے بڑی ان افورڈیبل تھی. بیچ میں اس نے کئی ڈسکشن بھی کی سلطان نور الدین محمود زنگی سے کہ آپ اس لڑکے کو اتنا زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ جو باقی لوگ ہیں سلطنت کے، جو بہتری بڑے مشیر ہیں، ان کو بھی آپ تھوڑا ٹائم دئیے. وہ تو انہوں نے کہا جی میں کسی کی حق تلفی نہیں کر رہا، اور اس کو بڑے طریقے سے ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے نا بات کو گیا کر دیا کہ یار یہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، میرا اپنا تعلق ہے، جو بھی ہے مجھے اس میں جو نظر آتا ہے وہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی. خیر، اب ابن مرقوم نے نا بیسیکلی ایک لڑکی جو تھی اس کو اپنے ساتھ ہائر کیا. وہ اس کے پاس اس کی خادمہ تھی. اب خادمہ کو لے کر یہ ایک بڑی ایک سٹوری چلتی ہے جی کہ اس نے جناب اس میں کیا نام لیتے ہیں اس کو پیار کیا کہ بھئی تم جاؤ اور جا کر تم ان کا وہ اس کے اوپر الزام لگا دو جی کہ میرے کچھ ذاتی تعلقات بنے تھے سلطان یہ جو یوسف ہے اس کے ساتھ، اور اس نے اب مجھے محبت میں چیٹ کیا، اور اس کے بعد میں اب مثال کے طور پہ میرے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فزیکل کانٹیکٹس کی بھی اس نے جو ہے نا بلیم لگا دیا. اب یہ ہے کہ اس لڑکی کا نام تھا شاریہ. یہ بیسیکلی ترکی نژاد تھی اور کسی جنگ میں وہ کیا نام لیتے ہیں اس کے ماں باپ مارے گئے، اور ابن افسون نے جو ہے نا ابن مرقوم نے اس کو اپنے پاس باندی بنا کے اپنے پاس وہ لونڈی کے طور پہ اس کے رکھا تھا، اور فرض وغیرہ بھی کرتا تھا جو بھی ہے. اس لڑکی نے کیا نام لیتے ہیں دربار میں آ کر یہ رونا دھونا شروع کر دیا، اور مکر یہ کیا جی کہ سلطان یہ جو یوسف ہے اس کے ساتھ میرا جو ہے نا انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اب یہ اپنے تمام عہد و پیمانے سے مکر گیا ہے. اب سب کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یوسف سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے، کیونکہ ہی واز ٹوٹلی اے سوفسٹیکیٹڈ پرسن، اور ایجوکیشن کے حساب سے اپنی کتابوں میں غرق رہنا، قرآن کی تفسیر اور دوسرے دنیاوی علوم کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ ہر ٹائم لائبریری گائے تھا. تو بڑی ان کو جو ہے نا حیرانگی ہوئی، لیکن ظاہری بات ہے ایک الزام لگا تو اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو پورا انصاف ملے گا. لڑکی نے کہا جی کہ اس کی تفصیل میں تمام پر دربار میں نہیں بتا سکتی، تو مجھے آپ علیحدگی میں ٹائم دیں. تو اس کو علیحدگی لے جا کے وہاں پہ ابن افسون جو قاضی تھے نا ان کو انہوں نے ساتھ بلا لیا. نور الدین محمود زنگی اور ابن افسون نے جو ہے، اب ابن افسون کے یہ شاگرد تھے، بڑے شاگرد خاص تھے یوسف صلاح الدین ایوبی. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ انہوں نے اس لڑکی کی ساری بات سنی، اور اس کے بعد ابن افسون نے بھی یہ کہا کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے کوئی گواہ دو. انہوں نے کہا جی محبت کے اس معاملات کے کون گواہ ہو سکتا ہے، کس کو میں گواہ بناؤں، میں تو ہوں ہی بس لاچار ہوں، میرا نہ آگے نہ پیچھے، اور میرے ساتھ کون گواہی دے گا. خیر، سلطان نور الدین محمود زنگی نے اگلے دن یوسف کو اپنے دربار میں بلانے کا حکم دیا. اس دن وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ بیمار تھے بہت زیادہ، اور نکات کی وجہ سے گھر پہ ہی رہ رہے تھے. انہوں نے اس کے وارث کو کہا کہ بھئی کسی بھی حالت میں جو بھی ہو کر وہ اپنے دربار میں یہاں پہ پیش ہو. وہاں پہ جناب یوسف پیش ہوئے. انہوں نے جا کے سمپلی وہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم پر الزام لگا ہے، یہ عورت ہے نقاب میں کھڑی ہے، تو اس نے
تم پر الزام لگایا تو یوسف نے یہ کہا جی کہ میں اس عورت کو جانتا تک نہیں ہوں اور میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، جب میں دیکھتا میں اس کو جانتا نہیں، میں نے دیکھا نہیں پہلے کبھی، تو یہ سارے جو الزام لگا رہی ہیں یہ بے بنیاد ہے۔ خیر وہ عورت اپنی ضد پہ قائم رہی، جی نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے وہاں ٹپکانا، تو پھر اس وقت نا ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس وقت غیبی امداد ہوتی ہے کہ یوسف کے دماغ سے اس میں جو زبان سے الفاظ ادا ہوئے نا اس سے وہ شاریہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ بی بی جو بھی ہو تم مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، تم نے کل کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تم اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا رہی ہو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ، میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہو، لیکن کل کو تم نے مرنا نہیں ہے، تمہارا موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج کے دن میں یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، جب مرنا تب مرنا، تو ابھی کی بات کر۔ خیر اس لڑکی کے اندر ایمان کی جو رتی تھی اس سے وہ گھبرا گئی اور رو کر اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جی کہ مجھے ابن مرکون نے جو ہے وہ ہائر کیا تھا اور اس نے مجھے زبردستی اس کام کے لیے تیار کیا تھا اور یہ الزام میں نے اس پہ جھوٹا لگایا ہے، صلاح الدین اس میں مطلب بے گناہ ہے۔ خیر وہ جو ایک خدشات تھے وہ سب کے دور ہو گئے اور اس لڑکی کو یہ بولا گیا کہ تم نے بہتان لگایا تو تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ ان کا جی اب اسلام میں بہتان کی سزا جو ہے نا وہ 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، جس مطلب قرآن صاحب نے بھی اس کو نازل کیا گیا، شریعت کا یہ حصہ ہے۔ خیر ہوا یہ جی کہ ابن مرکون کا جب اس نے نام دیا تو ظاہری بات ہے ایکچوئل تو جو کلپریٹ تھا وہ وہی تھا ابن مرکون، تو اس کو وہ انہوں نے وہیں پہ گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس کو 80 کوڑے بازار میں لے جا کر مارے گئے۔ خیر یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہوا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھر میں اس لڑکی کا آنا جانا بھی مطلب ہونا اس سینس میں شروع ہو گیا کہ اس نے معافی مانگنے کے لیے گئی، لیکن وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر مطلب فریفتہ ہو گئی کہ اس نے کہا جی کہ میں اس کی محبت پہ گرفتار ہو گئی۔ اس کے گھر میں خیر جب اس نے بار بار آنا جانا شروع کیا تو اس کے والد نے ان کو ڈانٹا، اس عورت کو، انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن دوبارہ ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی مطلب اتنا زیادہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ اس سینس میں نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی میرا تمہارے ساتھ اس معاملے میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم یہاں سے اب چلی جاؤ۔ تو وہاں سے وہ نکلی اور ابن ارسود کے پاس آ گئی اور وہاں پہ آ کر اس نے اپنا رونا دھونا شروع کیا کہ جی مجھے تمام لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو آپ مجھے لائبریری میں یہاں پہ کتابوں کے ساتھ رکھ لیں، کم از کم کتابیں جو ہے نا وہ میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گی۔ تو ابن ارسود نے خیر ان کو اپنے اس لائبریری میں جگہ دے دی اور یہ بڑے بزرگ تھے۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب آنا شروع ہوا جہاں سے ان کی لائف کا یو ٹرن ہوتا ہے۔ اب یو ٹرن ان دیٹ سینس میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل 180 ڈگری پہ ان کا جو ہے نا وہ سب کچھ چینج ہو گیا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں جی کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوں اور لائبریری میں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی، تو ایک بزرگ آتے ہیں بڑی جلالی طبیعت کے اور سفید لباس انہوں نے پہنا اور آتے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ان کے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں امت مسلمہ کٹ کے مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے اور تم یہاں پہ کتابوں میں الجھے ہوئے ہو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو خواب ہے نا یہ بڑا مطلب روٹین میں ایک دفعہ وہ گھبراہٹ اٹھ گیا، جیسے بندہ اٹھ جاتا ہے، ایک رات آیا، دوسری رات آیا، تیسری رات آیا اور سیم ریپیٹیشن، سیم بزرگ اور سیم بات۔ صلاح الدین ایوبی نے خیر اس پہ جا کے اپنے استاد محترم جو ابن مرکون تھے، اپنے ابن ارسود تھے، ان سے ملاقات کی اور ان کو یہ خواب بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تمہیں جو ہے نا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ کتابیں، علم اور یہ جو مطلب ہے نا اسٹڈیز کا معاملہ، اس سے نکل کے تمہیں تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور یہاں پہ میں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ان کا ایک قول تمہیں سنا دیتا ہوں جو افضل البشر بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دین کی سرحدوں اور دین کے علم کی حفاظت صرف اور صرف تلوار سے کی جاتی ہے، تو یہ ایک چیز تھی جس نے آ کے ان کو جو ہے نا جوش دلایا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم پھر بھی اس پر کان نہیں دھرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے،
وہ اس مقصد کے لیے کسی اور کو چن لے گی. تو تم اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھو. یہ تم پر ڈپینڈ ہے کہ تم اب اس کو اڈاپٹ کرتے ہو کہ نہیں. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو ہے نا وہ روٹین یہ ہوگی کہ وہ کتابوں سے نکل کے اس نے اپنی جنگی تیاری اور جنگی جو مجاہدوں کی ٹریننگ ہے، شمشیر زنی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے تب اس کی ٹریننگ جوش کے ساتھ کرنا شروع کی. اور پھر وہ دماغ میں ایک ہی سوال بار بار کہ سرحدوں کی حفاظت اور کتابوں کے علم کی حفاظت سوائے تلوار کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہاں پہ نا ایک واقعہ ابن رسول نے سنایا. طرابلس ایک ایریا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی مسلمانوں کی. تو یہ جو تھا نا بادشاہ اپنا باغون کا بھائی جو بڑا تھا، اب اس کا نام میں نے پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں لیا تو مجھے اس کے نام اکثر تھوڑے سے مکس اپ ہو جاتے ہیں. اس نے خیر کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہاں پہ اس طرابلس کی جو تھی نا لائبریری اس پہ حملہ کیا. جب شہر فتح کیا تو لائبریری تک پہنچا تو وہاں پہ لائبریری میں جو لائبریرین تھے وہاں پہ وہ اور ان کے ساتھ 100 کاتب تھے لکھنے والے. تب کتابیں ظاہری بات ہے پرنٹنگ پریس تو ہوتی نہیں تھی تو ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. تو وہ ہاتھوں سے لکھنے کے لیے 100 بندے وہاں پہ کاتب موجود تھے. جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ گیٹ پر آ گئے سب کے سب، اور انہوں نے آ کے ایک ہی بات کہی کہ ہماری جان لینی ہے لے لو، لیکن یہ 3 لاکھ کتب کا جو ہمارا ذخیرہ ہے اس کو ختم مت کرنا. یہ ایسا علم ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا اور اس میں تم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، ان کو بھی شہید کیا اور ساتھ ہی انہوں نے لائبریری کو آگ بھی لگا دی. مطلب یہ بھی تھا. اور اس وقت پھر انہوں نے کہا ابن رسول نے کہ ان کے پاس قلم تھا تلوار نہیں تھی. اگر تلوار ہوتی تو شاید وہ اس کی حفاظت کر لیتے، تو تمہیں تلوار اٹھانی پڑے گی. خیر یہ تو یہاں سے آ کے سلطان جو ہے صلاح الدین ایوبی کی مطلب کہہ سکتے ہیں جہاد کی طرف رغبت شروع ہوگی اور وہ اپنا آپ کو اس پروسیجر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. اب دوسری طرف عیسائیوں کی طرف سے نا بڑے بڑے ایک پرابلم کریٹ ہوئے. کیسے؟ سینٹ برنارڈ کے نام سے ایک بہت بڑا میں یہی سمجھوں گا کہ اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ نوسر بعد ہی گزرا. وہ اس سینس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ برنارڈ کسی شہر کا امیر زیادہ تھا. بعد میں اس کو جناب اس کے دماغ میں کیا آئی کہ وہ کسی غار میں جا کے نا تو اپنے آپ کو اس نے وہاں پہ بند کر لیا. 10-12 سال اس نے عبادت میں گزارنے شروع کیا. اس کے پاس کچھ پہنچے لوگ فرانس کے، اور فرانس کے جو امیر مطلب تھے وہ مشیر ٹائپ، انہوں کو پتا چلا جی کہ ایک بہت بڑا بزرگ ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں، فلاں اور ٹمکان. انہوں نے جا کے اس کو کنونس کیا. کنونس ان دیٹ سینس کہ بھائی آپ نکلو، عیسائی تو خیر آپ جنگ کی طرف جاتے نہیں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فلاں ٹمکان ہے، تو آپ آ کے ان کو جو ہے نا ذرا مورلائز کرو، ان کا مراد آپ کرو اور ان کو جو ہے نا آپ انرجائز کرو گے اپنی تقریروں سے تو یہ لوگ جو ہے نا دوبارہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنا شروع کریں گے. تو سینٹ برنارڈ ان کے ساتھ مل گیا. بڑا لمبا واقعہ میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو کریکٹرز کا پتہ چل سکے. تو شہنشاہ فرانس کو بھی بلایا گیا، پھر وہاں پہ بڑا ایک اجتماع ہوا. وہاں پہ اس نے جھوٹے قصے یہ سنانے شروع کیے جی کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کو یہ اپنا خدا مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مجھے یوسف مسیح جو ہیں وہ میرے خواب میں آئے، مجھے ملے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں رہو گے، تم عیسائیت کی حفاظت کرو، مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دو، تم لوگ گھر میں نہیں رہ سکتے ورنہ تم پر قہر خداوند نازل ہوگا. اس کی بات وہ ظاہری بات ہے جب اس طرح. اچھا یہاں پہ نا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، سٹوری سے ہٹ کے میں آپ سے عرض کروں گا. یہ نا جو بھی ہے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے نا، وہ اس مذہب کے اندر رہتے ہوئے نا لوگ اس کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں آپ کی ایموشنز کا. تو اس کو نا میں نے ایک سٹینڈرڈ سوچا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام آپ کو اس ہستی کے مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے اور آپ کو کہے جی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں فرمایا کہ آپ یہ کام کر دو، اب آپ کیا کرو گے وہاں پہ؟ مطلب آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ جی اب میں اس کو انکار کرتا ہوں تو میں گیا، مطلب میرا ایمان گیا، میں ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا. اور اگر اس کو میں جھوٹا کہتا ہوں تو میرے پاس پروف نہیں ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا غلط. تو انسان کیا کرتا ہے وہاں پہ غلطیاں کر جاتا ہے. تو اس کا سولوشن جو میرے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر آپ کے سامنے کسی ایسی ہستی کا نام لیتا ہے جس کے آپ پیروکار ہیں، چاہے وہ عیسائی کے سامنے حضرت عیسیٰ کا نام لے، چاہے وہ کسی مسلمان کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی بزرگ ہستی کا نام لے، اگر ان کا وہ فرمان شریعت اور اسلام کی تعلیمات یا ان کے مذہب کی بیسک تعلیمات کے اگینسٹ ہے، تو آپ اس کو فوراً سے پہلے ڈینائی کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ پر کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ناؤ یو ہیو بیکم نان مسلم، اور اب عیسائی کو یہ کہہ دے کہ بھائی تم عیسائی نہیں رہے، تم خارج ہو گئے کیونکہ تم نے فرمان نہیں مانا۔ یہ ہمارے کم علم ہونے کی وجہ سے ہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ ایک چھوٹی سی سجیشن ہے جو میرے مائنڈ میں، کہ اگر قانون اور شریعت کے خلاف ہے تو آپ کبھی بھی اس بات کو مت مانیں جب تک کہ آپ کو ڈائریکٹلی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ کسی کی سنی سنائی باتوں میں جا کے کسی کا بھی نقصان کرنے کے لیے تیار ہونا یہ جاہلوں کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس جہالت سے بچائے۔ خیر، اس نے کیا کیا جی کہ جرمنی میں لوئس ہفتم ایک اس وقت تھا جو لوئس دا سیونتھ، مطلب جو اس وقت ایمپرر تھا جرمنی کا، اس نے اس کو جا کے بھی خیر بڑا سمجھایا، وہ جو ہے کہ یہ آپ جنگ کے لیے تیاری کریں، تو اس نے ایک دفعہ تو انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، میں اپنی قوم کو کیوں جنگ میں جاؤں، میں آرام سے اپنے ملک میں بیٹھا ہوں۔ سینٹ برنارڈ جو تھا نا، یہ بڑا شاطر آدمی تھا۔ اس نے پھر وہی بات جی، مجھے رات کو حضرت عیسیٰ یوسف مسیح مجھے خواب میں ملے، اور انہوں نے کہا کہ جا کے اس کو لوئس ہفتم کو بولو کہ اگر تم ایسے بیٹھے رہ گئے تو تمہارے اوپر میرا قہر نازل ہوگا، تو ہمارے وہ ہی نہیں عیسائیت سے تم خارج ہو، فلاں ڈمکان۔ اور لوئس جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج 10 لاکھ لوگوں کی فوج تیار کی، اور اس نے کہا جی کہ میں اس پہ حملہ کروں۔ ہوا کیا کہ اس جو جنگ ہے نا، یہ جو عیسائیوں نے لڑی، جس کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، یہ اس کو کروسیڈ کہتے ہیں۔ کروسیڈ کا مطلب ہے مقدس جنگ، کہ یہ جو عیسائیوں نے ایک مقدس جنگ لڑی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اب مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو مانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم دونوں نبیوں کو مانتے ہیں اور ان کی نبوت کو دونوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا پرابلم یہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ نہیں مانتے کسی اور کو۔ اس کے بعد یہ ہمارا کلیش ہے۔ اب یہ کلیش جو تھا نا، اس میں پرابلمس کی وجہ سے سارے یہ کلیشز بنے، اور اس کے بعد جو جھگڑا جنگ چلی۔ خیر، معاملہ یہ تھا، اب یہ جرمنی کا جو شہنشاہ تھا نا، یہ فرانس کا لوئس ہفتم تھا، اور جرمنی کا تھا کارلڈ دا تھرڈ، یا تو یہ دونوں جو ہے نا، انہوں نے جنگ اپنی خیر کی، اور وہاں پہ جو تھے نا، جو جب یہ گزر گئے تھے اپنا حملہ کرنے کے لیے دمشق والی اور شام والی سائڈ پہ آ رہے تھے، تو رستے میں جناب ایریا پڑتا ہے، شاہ مسعود تھے، ان کا نام مسعود تھا، مسعود الدین تھے ان کا نام۔ تو ان کا ایریا جب آیا نا جیسے ہی، تو وہاں پہ ان کی فوج نے اوپر دھاوا بول دیا، اور اس نے 9 حصے جو تھے، 10 حصے بنائے تھے اپنی فوج کے 1-1 لاکھ کے، تو اس میں سے انہوں نے 9 حصے جو ہے، کیونکہ 2 پہاڑیوں کے درمیان پھنس گئے، اور اوپر سے چڑھائی کا بھی ایج تھا، تو وہ سین جو حضرت ساریہ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہاوند کے مقام پہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا یا ساریۃ الی الجبل، تو وہ والا معاملہ یہاں پہ ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے نا، اس میں لوئس ہفتم جو ہے نا بھاگ کے نکل گیا، واپس نکلا، فرانس پہنچا، جرمنی کا بھی جو کارنر تھا وہ بھی نکل گیا، بھائیوں کو وہاں چھوڑا، 9 لاکھ فوجی ان کا وہاں پہ مارا گیا۔ یہ تو تھی یہاں پہ سٹوری۔ یہاں پہ آ کے جناب ان کا جو معاملہ تھا، یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر سے نور الدین محمود زنگی کو جب پتا چلا کہ جو شاہ مسعود ہیں انہوں نے جناب اپنی بڑی فتح حاصل کی ہے، تو انہوں نے اس پہ خط لکھا اور ان کو مبارکباد پیش کی، اور ساتھ ان کو بتایا جی کہ میں تمہارا تینی بھائی ہوں، نور الدین محمود زنگی، ان کی اسٹیمپ لگی۔ اب یہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، انہوں نے اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد جو اگلے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ یہ سٹیپس آپ کو کلیئر کرتا جاؤں۔ تو یہاں سے ایکچولی جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنگی سفر سٹارٹ ہوتا ہے، جب بعد میں جا کے پھر کون کون سی جنگیں کن مقامات پر لڑی گئیں، کیا کیا ہوا، کون سے علاقے فتوحات میں آئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹس میں آپ کے ساتھ
شارٹ کر کے ساری اسٹوری کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن میں سے کام کی جو آپ کی ٹو دی پوائنٹ ہے وہ نکال کے لاتا ہوں اس وجہ سے کہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو اور نہ اسٹوری اتنی لمبی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے اب جو یہ اسٹیپ شروع کیا ہے وہ ہسٹری کا ہے، کہ ہسٹری کے یہ جو لوگ تھے جو ہسٹری کے اوراق میں چھپ گئے ہیں، لوگوں کا ہماری ابھی جو جنریشن ہے ان کے صرف نام جانتی ہے، ان کے بارے میں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، انہوں نے کیا کیا کیا، انہوں نے کہاں کہاں تعلیمات حاصل کی. تو میں کوشش کروں گا کہ ان ساری ہستیوں کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً لاتا رہوں گا. تو یہ فورتھ پارٹ تھا، یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے جوان کرنے کے بعد فوج میں کیا کیا حکمت عملی اختیار کی اور کس طریقے سے وہ کس اسٹیپ پہ گئے اور عیسائیوں نے کیا کیا. اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور بتاتے رہا کریں کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوا کرے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کریں اور اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.